افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ہم پر بطور حکایت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت نوح نے جو اللہ کے سامنے اپنی قوم کا شکوہ کیا تو اس میں یہ فرمایا کہ اے میرے رب انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، میں نے ان کو بہت زیادہ ڈرایا، میں نے ان کو بہت زیادہ تبلیغ کی، ہر طرح سے تبلیغ کی، رات کو بھی کی، دن کو بھی کی، مجمع میں بھی کی، الگ الگ بھی کی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ترغیب کے ساتھ بھی، ترہیب کے ساتھ بھی، ہر طرح سے میں نے انہیں تبلیغ کی، لیکن میری قوم کا کیا رویہ تھا؟ انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی اور مجھے چھوڑ کر پیروی کس کی؟ پیروی انہیں میری کرنی چاہیے تھی۔ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور اس کی پیروی کی کہ جسے نہیں زیادہ کیا تھا اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مگر خسارے میں۔ مجھے چھوڑ کر میری پیروی نہیں کی، میری بات نہیں مانی، اے اللہ آپ کے نافرمان کی بات مانی کہ جس کے پاس بہت مال تھا، بہت اولاد تھی، لیکن اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے خسارے کا باعث ہی بنا۔ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے کوئی نعمت نہیں بنی۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے جو مال ملتا ہے اور اولاد ملتی ہے یہ اللہ کا انعام بھی ہوتا ہے، لیکن یہی مال اور اولاد یہ انسان کے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے، یہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، یہ انسان کے لیے آزمائش اور خسارہ بن جاتا ہے۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی، دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کی ہو تو یہ اولاد الباقیات الصالحات میں ہوتی ہے، جس کا ہر عمل ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، نیک عمل، ان کی دعائیں ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ والباقیات الصالحات۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ مال ایسے شخص کو قابل رشک بنا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو لوگ قابل رشک ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو دین کا، قرآن کا، اور وہ اسے ادھر ادھر پھیلاتا ہو، یہ قابل رشک ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کو یہاں بھی خرچ کرتا ہو یہاں بھی خرچ کرتا ہو۔ تو یہ اولاد اور یہ مال اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہی مال اور یہی اولاد اللہ کا بہت بڑا عذاب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اچھی نہ لگیں، تعجب میں نہ ڈالیں آپ کو۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے مال اور ان کی اولاد کو ان کے لیے عذاب بنا دے، اللہ انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کی وجہ سے دنیا کے اندر عذاب دے۔ وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ اپنے کفر میں غرق ہوں، اپنی غفلت کے اندر ہی سوئے ہوئے ہوں، اور اسی کے اندر ہی ان کی جان نکل جائے تو یہ مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنهم فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو لوگوں کو مختلف قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں، دنیاوی نعمتیں، تو آپ ان نعمتوں کی طرف للچا کر نہ دیکھیں۔ لنفتنهم فیہ، ہم نے تو نعمتیں انہیں اس لیے دی ہیں تاکہ انہیں فتنے میں ڈال دیں۔ یہاں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ کر انہوں نے کس کی پیروی کی؟ ان لوگوں کی پیروی کی جن کے پاس بڑا مال تھا، بڑی اولاد تھی، لیکن ان کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں ہی اضافہ کیا، کوئی ان کا کام نہیں کیا مال اور اولاد نے، انہوں نے مجھے چھوڑ کر ان لوگوں کی پیروی کی۔ تو پتہ لگا کہ جب ایک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہی چیزیں انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں، وہی چیزیں انسان کے لیے خسارہ بن جاتی ہیں۔ بلکہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا ہی نام ہے، آخرت تو ہے نہیں، جتنا انسان پر نعمتیں ہوتی رہتی ہیں انسان اتنا آخرت کا، اگر اس کے دل میں کبھی آئے بھی آخرت کا، وہ منکر ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اگر آخرت ہوئی بھی، دنیا میں اتنا مال دولت ہے، آخرت میں بھی بڑا مال دولت ہوگا۔ یہ دنیا کے مال دولت انسان کے لیے عذاب اس معنی میں بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہوتی ہے انسان کے نافرمانی کی وجہ سے، انسان کے طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے،
انسان سمجھ رہا ہوتا ہے مجھ پر تو بڑا ہی انعام ہے اللہ کا، اللہ نے تو سب کچھ ہی دے رکھا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ غفلت میں اتنا مبتلا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ کسی شخص پر بہت نعمتیں ہیں لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. جو شخص اللہ کا نافرمان ہے اور اس پر نعمتیں ہوں وہ کبھی نعمت نہیں ہو سکتا وہ مال اس کے لیے. صحیح حدیث مبارکہ ہے. میں آپ کو حدیث مبارکہ کے الفاظ دکھا دیتا ہوں، بہت غور کرنا چاہیے اس حدیث مبارکہ میں. جی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو دنیا دے رہا ہے اس کے گناہوں کے باوجود، وہ اللہ کا نافرمان ہے لیکن اس کے لیے دنیا بڑی فراخ ہے. جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ گناہ گار ہے اللہ کا اور اس پر بڑی نعمتیں ہیں دنیا کی، جب تم دیکھو اللہ کو کہ اللہ ایک بندے کو دے رہا ہے دنیا اس سے گناہوں کے باوجود، ما یحب، جو وہ چاہتا ہے اللہ اس کو دے رہا ہے اس کے گناہوں کے باوجود، فینما ہوا استدراج، یہ استدراج ہے، یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی، یہ استدراج ہے. استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج اس عذاب کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ شکنجہ انسان کے گرد کستا ہے. تو یہ وہ استدراج ہے، وہ شکنجہ ہے جو انسان کے گرد اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کس رہے ہیں. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں ہے. اللہ تو نہیں بھولا ہوا ہمیں، اگر ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اللہ تو ہمیں نہیں بھولا ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ہر شے کے دروازے کھول دیے. جب لوگ اللہ کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں کئی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی انتہا کر دیتے ہیں. یہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں اصل میں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہماری پکڑ آتی ہے، فاذا هم مبلسون، پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ استدراج. حضرت نوح نے فرمایا اے اللہ میری انہوں نے نافرمانی کی، میری پیروی نہیں کی، مجھے چھوڑ کر اپنے قوم کے مالدار لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد ان کے لیے خسارے کا باعث بنے. ان کے مال اور اولاد نے خسارے میں ہی اضافہ کیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا انہیں، مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کرتے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.